الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے غیر مسلم ممالک میں مقیم مسلمانوں کے مسائل، ذمہ داریاں اور ان کا حل۔ اسی عنوان کے تحت گفتگو کا ایک حصہ پہلے گزر چکا ہے۔ آج اسی عنوان کے تحت گفتگو کا دوسرا حصہ آپ حضرات خواتین کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ گزشتہ نشست میں جو ہماری گفتگو ہوئی تھی اس کا خلاصہ یہ تھا کہ پوری دنیا کے اندر کوئی بھی ملک شاید ایسا نہیں ہے جہاں پر آج مسلمان موجود نہ ہوں۔ کسی جگہ پہ مسلمان اکثریت میں ہیں تو وہاں ان کی حکومت ہے، اور بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں۔ اور اقلیت کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ کچھ لوگ آباء و اجداد سے نسل در نسل کسی غیر مسلم ملک میں مقیم ہیں، وہاں پہ وہ اقلیت میں ہیں، اور حکومت جب کافروں کی ہے تو اصول اور قانون کافروں کا چلتا ہے، ان کے لیے بھی مسائل ہیں۔ اور کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں پر مسلمان تعلیم، روزگار، نوکری اور رزق کی تلاش میں گئے اور وہیں کے ہو کر رہ گئے، وہیں ان کی شادیاں ہوئیں، وہیں ان کے بچے ہوئے، تو بہت سارے معاشرتی مسائل کا انہیں سامنا بھی ہے، بہت ساری ذمہ داریاں بھی ان کی ہیں۔ تو ہم اس گفتگو میں ان کا اپنی بساط کے مطابق قرآن و سنت سے حل پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان میں کچھ چیزیں جو گزشتہ درس میں ہم نے بیان کی تھی، ان میں سب سے پہلی چیز ہے دینی تعلیم کا مسئلہ۔ دوسرے ممالک میں جس طرح پاکستان اور ہندوستان، بنگلہ دیش میں مدارس کا ایک سلسلہ ہے، تو دیگر ممالک میں ایسا نہیں ہے، تو وہاں لوگوں کو سب سے بڑا مسئلہ اپنے بچوں کی دینی تعلیم کا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں ایک آدھ مسلمان رہتا ہے، تو اس سلسلے میں مسلمانوں کو پریشانی ہوتی ہے، تو اس کا حل ہم نے یہ پیش کیا کہ مسلمان مل کر مسلم محلے بنائیں جہاں پر مسلمان ہی مسلمان ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنے دین اور اپنے مذہب کے اوپر پختہ رہنا چاہتے ہیں اور اس ایمان کو بچانا چاہتے ہیں، اس کا حل یہ ہے کہ اللہ والوں کو تلاش کریں، اور صحیح اللہ والے جنہیں دیکھ کے اللہ یاد آئے، جن کے جسم سے، جن کے اعمال سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھلکتا ہو، ایسے اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن میں فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اور اس میں ایک بات جو گزشتہ نشست میں رہ گئی تھی وہ یہ تھی کہ آج پوری دنیا میں الحمدللہ تبلیغی جماعت کا ایک نیٹ ورک ہے جو لوگوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف دعوت دیتے ہیں اور ایمان کی تعلیم اور ایمان کی تبلیغ کرتے ہیں۔ تو اگر ہو سکے تو تبلیغی جماعت کے ساتھ تعلق رکھیں، انشاءاللہ العزیز کم سے کم درجہ یہ ہے کہ انسان کا اپنا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور چوتھی چیز جو ہم نے بتائی تھی مسائل کے حل میں وہ یہ تھی کہ گھر کے اندر دینی کتابیں ہوں، مستند قسم کی دینی کتابیں، ان دینی کتابوں کا جو گھر کا سربراہ ہے وہ بھی مطالعہ کرے، جو والدہ ہے بچوں کی وہ بھی مطالعہ کریں، بچوں کو بھی مطالعہ کروایا جائے۔ اور آخری درجہ، بلکہ یہ سب سے اہم درجہ وہ یہ ہے کہ اگر سارے مطالعہ نہ کر سکیں تو ایک وقت مختص ہو، چاہے وہ 2 منٹ ہو، 5 منٹ ہوں، 10 منٹ ہوں، ایک کتاب کا ایک صفحہ وہ ہر روز ایک پڑھے اور باقی سارے سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر یہ سلسلہ گھروں میں شروع ہو جائے، اللہ رب العزت ایسے گھر کے اندر اپنے دین کو زندہ فرما دیتے ہیں۔ یہ 4 چیزیں ہم نے گزشتہ نشست میں بیان کی تھی۔ 5ویں چیز یہ ہے کہ حرام سے اجتناب کیا جائے۔ غیر مسلم ممالک میں مسلمانوں کے لیے ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے
کہ مسلم ممالک میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن میں کوشش کی جاتی ہے کہ حرام کا ارتکاب نہ ہو، لیکن غیر مسلم ممالک میں نہ تو ان کے مذہب میں وہ چیز حرام ہوتی ہے، نہ ان کے قانون میں حرام ہوتی ہے، لہٰذا اس کا کاروبار اور اس کا چلن سر عام ہوتا ہے، اور مسلمان کا مذہب، مسلمان کا دین اسے حرام سے روکتا ہے۔ ان ممالک کے اندر بہت سارے مسلمان جا کر حرام میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ حرام کی پہلی صورت کیا ہے؟ آمدن حرام، انکم حرام۔ انکم حرام کا مطلب یہ ہے کہ آپ غیر مسلم ممالک میں کسی ایسے کام کے اندر ملوث ہیں جو کام ہماری شریعت جس کی اجازت نہیں دیتی۔ مثال کے طور پہ آپ کسی ایسے سٹور پہ کام کر رہے ہیں جہاں پہ شراب بکتی ہے، اور ایک مسلمان اپنے ہاتھ سے شراب اٹھا کر دیتا ہے اور شراب کا بل بنا کر دیتا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لعنت ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے لعنت ہے شراب بنانے والے پر، شراب بیچنے والے پر، شراب پینے والے پر، شراب پلانے والے پر۔ تو یہ جو بیچنے والا ہے اس پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ اب ان ممالک کے اندر تو نہ تو قانوناً حرام ہے، نہ مذہباً، نہ ان کی شریعت میں حرام ہے۔ تو مسلمانوں کو کوئی بھی نوکری، کوئی بھی ملازمت اختیار کرنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا میری محنت کا جو ثمرہ ہے یا جو میری محنت ہے اس کا تعلق کسی حرام سے تو نہیں ہے۔ غیر مسلم ممالک میں جیسے ہمارے ہاں بکری کے گوشت کی دکانیں ہیں، وہاں پر سور کی دکانیں ہیں۔ مسلمان ہمارے مذہب میں سور کو انتہائی غلیظ اور قبیح جانور قرار دیتے ہوئے اسے حرام قرار دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ کسی قسم کا تعلق، اس کے گوشت کا استعمال، اس کی کھال کا، اس کے بال کا، اس کی چربی کا اسلام میں کسی بھی صورت میں حلال نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کو وہاں پہ ایسے کام کرنے پڑتے ہیں جن میں شراب کا گوشت، جو خنزیر کا گوشت ہے وہ فروخت کرتے ہیں۔ میرا ایک جاننے والا یہاں سے جرمنی گیا تو جرمنی میں بیچارہ بہت زیادہ پریشان تھا۔ ایک دن مجھے اس کا فون آیا اور اس نے کہا جی بڑے عرصے کے بعد مجھے ملازمت نوکری ملی ہے، لیکن کام کیا ہے؟ کام یہ ہے کہ میں نے جو خنزیر ہے اس کے گوشت کو کاٹنا ہے، پیک کرنا ہے اور فروخت کرنا ہے۔ اور ساتھ میں اس نے دلیل یہ دی کہ جب انسان مجبور ہو جائے تو مجبوری میں تو حرام بھی حلال ہو جاتا ہے، برائے کرم آپ میری رہنمائی فرمائیں۔ میں نے کہا بھائی مجبوری اس چیز کا نام نہیں ہے، آپ کو کھانا پینا مل رہا ہے، آپ کو رہائش حکومت کی طرف سے ملی ہے۔ مجبوری تو اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ آدمی بھوک سے بالکل مر رہا ہو، جان نکل رہی ہو، تو اس وقت وہ حرام چیز استعمال کر سکتا ہے۔ اب میرے خیال میں اس کے پاس اور کوئی حل نہیں تھا، نتیجہ یہ کہ اس نے مجھے فون نہیں کیا، اور مجھے یقین ہے کہ اس نے اسی دکان پہ نوکری کی اور آج شاید وہ خنزیر ہی بیچ رہا ہو۔ آپ محنت کر رہے ہیں، آپ کی انکم حرام ہے خنزیر بیچتے ہوئے، لہٰذا اس چیز سے اجتناب کیے جائے۔ اسی طرح غیر مسلم ممالک میں سود کا کاروبار عام ہوتا ہے، وہاں پر جو مکانوں کی خرید و فروخت ہے وہ سراسر سود پہ ہی ہوتی ہے، یعنی ایسا ایک نظام بنا دیا گیا ہے کہ بینک دیتا ہی مکان سود پر ہے، اور وہ سودی قسطیں ادا کرتے کرتے لوگوں کے 25-30 سال یعنی جوانیاں ادھر ہی ضائع ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا ایسا مکان جس کو لینے کے لیے آپ کو سود دینا پڑے اس سے اجتناب کریں۔ تو سود کی انکم اور سود کا خرچ یہ دونوں حرام ہے۔ اسی طرح حرام چیز کی آمدن اور حلال مال کو حرام چیز کے اندر استعمال کرنا یہ بھی حرام ہے۔ آپ نے حلال مال کمایا، لیکن آپ نے جب گوشت خریدنے کے لیے آپ گئے تو آپ نے حلال گوشت کی دکان سے گوشت نہیں خریدا، آپ نے حرام گوشت خرید کے کھایا، بچوں کو کھلایا، تو حلال کو آپ نے حرام میں کنورٹ کر کے اس کا استعمال کیا۔ اگر میرے بھائیوں اور عزیزوں ہم اس سے نہیں بچیں گے اس کا نقصان کیا ہوگا؟ سب سے پہلا نقصان یہ ہوگا کہ اپنے دین کی محبت دل سے نکل جاتی ہے اس آدمی کے دل سے جو آدمی حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے نماز کی طرف دھیان اور توجہ تک اس انسان کے دل میں نہیں رہتی جو انسان حرام کھاتا ہو یا حرام کھلاتا ہو۔ جو آدمی حرام کا ارتکاب کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا قبول نہیں کرتے، اور دعا ایسی چیز ہے جس کی ہر ایک کو ضرورت ہے، چاہے وہ مسلمان ملک میں ہو، کافر ملک میں ہو، امیر ہو، غریب ہو۔ زندگی میں ایک سٹیج ایسا آتا ہے جہاں پر دعا ہی دعا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، تمام اسباب فیل ہو جاتے ہیں، بس پھر اللہ کی ذات نظر آتی ہے، لیکن بدن میں حرام کا لقمہ ہو ایسے آدمی کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی سفر پہ نکلا ہوا ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، پراگندہ حال ہے،
بھوکا ہے، پیاسا ہے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ یا اللہ، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتے۔ اور اللہ کیسے اس کی دعا قبول کرے؟ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام اور اس کا پہننا حرام۔ اب غیر مسلم ممالک کے اندر لوگ بعض کہتے ہیں جی دیکھیں یہاں پہ گھر لینے کی اور کوئی صورت ہی نہیں ہے تو کیا کریں؟ صورتیں بن جاتی ہیں جب انسان ہمت کرے۔ میں نے پچھلی نشست میں یہ بات عرض کی تھی کہ آپ سڑک پہ جا رہے ہیں، سڑک کے دونوں طرف درخت لگے ہوئے ہیں، اور وہ درخت آپ دور سے انہیں دیکھتے ہیں، ایسے لگ رہا ہے کہ یہ درخت آگے جا کے مل رہے ہیں اور رستہ ختم ہو رہا ہے۔ اگر کوئی آدمی اس ختم رستے کو دور سے دیکھ کے وہیں بیٹھ جائے وہ کبھی منزل پہ نہیں پہنچ سکتا، اور اگر کوئی آدمی چلتا رہے اس کی پرواہ نہ کرے کہ درخت آپس میں ملے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت اس سے اس کی منزل مقصود پر پہنچا دیتے ہیں، کیونکہ اس نے ہمت نہیں چھوڑی۔ میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا جو پاکستان سے جب دوسرے ملکوں میں جا رہے تھے، داڑھی نہیں تھی، نماز نہیں تھی، ہاتھ میں وہ گٹار لے کے گئے، لیکن جب واپس آئے تو ان کے چہرے پہ سنت رسول بھی تھی، ان کی زندگی میں حلال بھی تھا، اور ان کی زندگی اعمال والی تھی۔ جو انسان کوشش کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے رستے آسان فرماتے ہیں۔ اسی طرح حرام کا نقصان یہ بھی ہے کہ جس اولاد کو آپ حرام کھلاتے ہیں وہ کبھی آپ کی فرما بردار نہیں ہو سکتی۔ جب وہ اللہ کی اطاعت گزار نہیں ہے تو آپ کی فرما بردار کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ اولاد سکھ نہیں دیتی، وہ اولاد دکھ دیتی ہے، اور وہ دکھ کس طرح کا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت معاف فرمائے، اگر آپ نے اپنی اولاد کی دینی تربیت نہ کی، آپ جس معاشرے سے گئے ہیں جو چیز آپ سوچ نہیں سکتے وہ آپ کے گھر میں ہو جاتی ہے۔ کیا ہوتی ہے کہ کل بیٹیاں اپنی باہوں میں کسی غیر مسلم کا ہاتھ ڈالے ہوئے گھر میں آ جاتی ہیں اور آ کے کہتی ہیں یہ میرا بوائے فرینڈ ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اور اگر آپ رکاوٹ بنیں گے تو آپ کے خلاف FIR ہو جاتی ہے۔ یہ قصور کس کا ہے؟ اس ماں باپ کا جس نے اپنی اولاد کو اتنا فری ہینڈ دیا اور اس کی دینی تربیت نہیں کی، اسے حلال اور حرام نہیں سکھایا۔ ایک بیٹا کل کسی خاتون کو لے کے گھر میں آ جاتا ہے مذہب سے بے نیاز اور بیزار، اور کہتا ہے میں آزاد ہوں، میرا ملک، یہ ملک مجھے جینے کی آزادی دیتا ہے، میں اس غیر مسلم خاتون سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر وہ شادی کرتا ہے، آگے وہ بچے عیسائی اور یہودی ہوتے ہیں، مسلمان نہیں ہوتے۔ اس لیے اپنی اولادوں کو حلال کھلائیں، جب وہ اللہ کے فرما بردار ہوں گے اپنے ماں باپ کے بھی یقیناً فرما بردار ہوں گے۔ حرام کا ایک نقصان یہ ہے کہ بیویاں نافرمان ہو جاتی ہیں، بیویاں آپ کے قابو اور کنٹرول میں نہیں رہتی، وہ اپنی مرضی کرتی ہیں، جبکہ الرجال قوامون علی النساء، اللہ رب العزت نے شوہر کو بیوی پر نگہبان اور نگران مقرر کیا ہے، بیوی کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اور عزیزو، مسلمان ملک ہو یا غیر مسلم ملک، بحیثیت مسلمان ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہیں ہماری کمائی میں حرام تو نہیں ہے، یا ہم حلال کما کے لا کر کہیں حرام پہ خرچ تو نہیں کر رہے۔ دنیا عارضی ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے، حرام نے بھی یہی رہنا ہے، حلال نے بھی یہی رہنا ہے، لیکن حرام کا حساب اللہ کو دینا پڑے گا اور حلال کا حساب اللہ سے لینا پڑے گا۔ اللہ رب العزت حلال کا عوض دیں گے اور حرام کا اللہ رب العزت سختی کے ساتھ حساب لیں گے۔ تو اس لیے ان ممالک کے اندر جہاں ہم رہ رہے ہیں وہاں پر بہت ساری پریشانی ہے کہ حلال اور حرام کی تمیز یہ ایک مسلمان کی بنیادی مذہبی ضرورت بھی ہے اور بنیادی مذہبی فریضہ بھی ہے۔ اسی طرح چھٹے نمبر پہ یہ ہے کہ کسی بھی قوم کے لیے ضروری ہے کہ وہ قوم اپنی تہذیب سے، اپنی ثقافت سے، اپنے ماضی سے روشناس ہو۔ جو قومیں اپنے ماضی کو فراموش کر دیتی ہیں دنیا انہیں فراموش کر دیتی ہے، اور ہم اپنے ماضی سے تب جڑے رہ سکتے ہیں جب ہمیں اپنی مادری، اپنی مذہبی اور اپنی قومی زبان آتی ہو۔ جب اپنی زبان ہی ہمیں نہیں آئے گی، ہم اپنی زبان سے دور ہو جائیں گے، اپنی تہذیب سے دور ہو جائیں گے، اپنے ماضی سے، اپنے بزرگوں اور اپنے اسلاف سے دور ہو جائیں گے۔ لہٰذا اپنے گھروں میں اپنی قومی زبان کو زندہ رکھیں۔ اگر آپ پاکستان سے گئے ہیں تو اپنے بچوں کو اردو ضرور بولنا سکھائیں۔ سکول میں انگریزی ہو تو گھر کے اندر اردو ہو۔ سکول کی ضرورت انگریزی ہے، گھر کی ضرورت اردو ہے۔ اگر کوئی عرب ملک سے گیا ہے تو اپنے بچوں کو گھر میں عربی سکھائیں، سکول میں وہ انگلش بولے۔ کوئی پشتو ہے تو پشتو بھی سکھائیں، فارسی ہے تو فارسی، جو بھی دنیا کی، بنگالی ہے، ہندی ہے، جو آپ کی مادری اور قومی زبان ہے اس سے کبھی دور نہ ہو۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کو اپنی قومی اور مادری زبان سے دور کر دیا، آپ نے اپنے اسلاف اور اپنی تاریخ سے اپنے ہاتھ سے اپنے بچوں کو کاٹ کے رکھ دیا۔ اس کا نقصان کیا ہے؟ آپ دیکھیں آج
اللہ نے ایک سہولت دی ہے، وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ وہاں پر قرآن کی تعلیم کا انتظام نہیں کر سکتے، تو مسلمان ممالک سے وہ قراء حضرات سے رابطہ کرتے ہیں اور وہ ان کو آن لائن قرآن پڑھاتے ہیں۔ جن بچوں کو اردو آتی ہے وہ قرآن بھی پڑھتے ہیں، دینی مسائل بھی سیکھ لیتے ہیں، اور جو بچے اپنی مادری زبان بھول چکے ہیں، انہیں نہیں آتی، ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایسا استاد تلاش کیا جائے جسے انگلش بھی آتی ہو۔ جو انگلش بولنے والا ہوتا ہے پھر اسے قرآن صحیح نہیں آتا، پتہ نہیں وہ کون ہوتا ہے، وہ قادیانی ہے، وہ کون ہے، نتیجہ یہ کہ وہ اپنا رنگ ان میں ڈالتا ہے، اپنی سوچ، اپنا نظریہ ان میں ڈالتا ہے۔ آپ تو قرآن سکھا رہے تھے، دین سکھا رہے تھے، بچے نہ جانے کیا سیکھ رہے ہیں۔ اپنے بچوں کو اپنی تہذیب کے ساتھ وابستہ رکھیں، اپنی تاریخ کے ساتھ وابستہ رکھیں۔ اس کا سب سے بڑا ذریعہ ہے آپ کی اپنی قومی اور مادری زبان۔ قومیں تب ترقی کرتی ہیں جب وہ اپنی زبان کی حفاظت کرتی ہیں۔ آج پوری دنیا میں انگریز اس لیے غالب ہیں کہ ان کی زبان غالب ہے، ان کی تہذیب اس لیے غالب ہیں کہ انہوں نے اپنی زبان کو، ہر جگہ پہ ان کی زبان موجود ہے، اور مسلمانوں کی زبانیں آج دنیا سے ناپید ہوتی جا رہی ہیں، مٹتی جا رہی ہیں، ہماری اصطلاحیں ختم ہو رہی ہیں۔ ہم اپنی اردو کے اندر تقریباً جتنی بھی اصطلاحات ہیں وہ انگریزی استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی المیہ ہے تو دوسرے ممالک میں بھی یہی اسی طرح پاکستان سے کوئی عالم دین آپ کے ملک میں جاتے ہیں، وہاں پہ انہوں نے بیان کرنا ہے۔ آج جو لوگ یہاں سے گئے ہیں وہ تو اردو بھی ساتھ لے کے گئے ہیں، وہ آتے ہیں، شوق سے بیان سنتے ہیں۔ جنہیں اپنی زبان نہیں آتی وہ کہیں گے جی ایسا عالم لائیں جو انگریزی میں ہمیں بیان کر کے سنائے، تو انگریزی والا عالم آپ کہاں سے لائیں گے؟ نتیجہ یہ کہ وہ بیان نہیں سنیں گے، جب وہ بیان نہیں سنیں گے وہ دین نہیں سیکھیں گے۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے اپنے بچوں کو علماء سے کاٹ کے رکھ دیا، اپنے مذہب سے، اپنے دین سے، اپنی شریعت سے کاٹ کے رکھ دیا۔ ضرورت ثمر کی ہے کہ اپنے گھروں کے اندر اپنی قومی، اپنی مذہبی اور اپنی مادری زبان کو ضرور زندہ رکھیں۔ اگر یہ نہیں ہوگی آپ کے بچے اپنے رشتہ داروں سے کٹ جائیں گے، آپ کے بچے آپ کے ملک سے کٹ جائیں گے، آپ کے بچے آپ کے دین سے کٹ جائیں گے، آپ کے بچے آپ کے علماء سے کٹ جائیں گے، آپ کے بچے اپنے رشتہ داروں میں ہو کر بھی اجنبی ہوں گے۔ جب آپ پاکستان آئیں یا انڈیا جائیں یا کسی بھی ملک میں جب آپ جائیں گے، آپ کے بچوں اور آپ کے رشتہ داروں کے بچوں اور آپ کے رشتہ داروں کو ایک دوسرے کی زبان ہی نہیں آتی ہوگی، تو ان میں آپس میں محبت اور پیار پیدا نہیں ہو سکتا۔ نتیجہ یہ کہ آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو یورپی تہذیب، مغربی تہذیب کے سپرد کر چکے ہیں، اور پھر آپ آ کے روتے ہیں کہ یہ کاش ہمارے بچے واپس لوٹ آئیں۔ ایک بزرگ نے بڑا زبردست بات یہ چند دن پہلے میں نے سنی، صاحب یہاں سے گئے، بچے تھے، 2 بڑے ہوئے، جوان ہوئے، بزرگوں کا انتقال ہو گیا۔ ایک بچہ کہتا ہے کہ والد صاحب کو جلائیں گے، یہ آسان طریقہ بھی ہے اور اس میں خرچہ بھی کم ہے، اور دوسرا کہتا ہے یار ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے والد کو غسل دیں گے، کفن دیں گے اور دفن کریں گے۔ وہ جلانے والا کہتا ہے میں نے ریسرچ کی ہے کہ یہ آسان بھی ہے، سستا بھی ہے، بس ہم پیسے دیں گے، والد صاحب کو جلا دیں گے۔ اب دونوں بھائیوں نے اس بات پہ عدالت میں کیس کیا، 1.5 مہینہ کیس چلا اور والد صاحب سرد خانے میں پڑے رہے۔ کاش کہ یہ والد اپنے بچے کو ڈگریوں اور پیسوں کے ساتھ ساتھ مذہبی تعلیم بھی دیتا تو اسے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اب عدالت نے تو فیصلہ دیا کہ مسلمان کو جلایا نہیں جا سکتا، انہیں دفن کیا جائے گا، لیکن اس تدفین اور اس قبر کے لیے والد کو 1.5 مہینہ سرد خانے میں انتظار کرنا پڑا۔ اپنی تہذیب کو زندہ رکھے، اپنی ثقافت اور اپنے مذہب کو تبھی زندہ رکھا جا سکتا ہے جب آپ اپنی مادری زبان کو، اپنی قومی زبان کو پروموٹ کریں گے۔ 7ویں صورت یہ ہے حسن سلوک، حقوق العباد۔ جب ہم دنیا کے کسی بھی ملک میں جاتے ہیں، ہم 3 طرح کے سفیر ہوتے ہیں۔ ہم اپنے مذہب کے، اسلام کے سفیر ہوتے ہیں، ہماری ذات سے لوگ اسلام کے بارے میں رائے قائم کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہم اپنے ملک کے سفیر ہوتے ہیں، ہماری ذات سے لوگ ہمارے ملک اور ہماری قوم کے بارے میں نظریہ قائم کرتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ ہم اپنی ذات اور اپنی شخصیت کے سفیر ہوتے ہیں، لوگ ہماری ذات اور ہماری شخصیت کے بارے میں بھی رائے ہمارے حسن سلوک سے قائم کرتے ہیں۔ بہت سارے یہاں کے لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، واپس آتے ہیں تو کہتے ہیں جی انڈونیشیا کے لوگ بہت اچھے، بہت شریف ہیں، ملیشیا کے لوگ بہت اچھے، فلاں ملک کے۔ دراصل انہیں تربیت دی جاتی ہے، لوگ سارے ایک جیسے ہوتے ہیں، انہیں یہ تربیت دی جاتی ہے کہ تم حج کرنے نہیں جا رہے، تم اپنے ملک کی نمائندگی کرنے جا رہے ہو۔
اور ہم لوگ جب جاتے ہیں تو ہم ایسے بکھرے ہوئے بے ہنگم طریقے سے وہاں پہ ہمارا رویہ ہوتا ہے کہ نہ جانے لوگ جا کے ہمارے بارے میں کیا رویہ قائم کرتے ہوں گے۔ دوسرے ملکوں میں اگر آپ غلطی کریں گے، آپ اپنے مذہب کو بھی بدنام کر رہے ہیں، اپنے ملک کو بھی بدنام کر رہے ہیں اور اپنی ذات کو بھی بدنام کر رہے ہیں۔ اگر کوئی آدمی سفیر ہے، واقعی سفارت خانے کا سفیر ہے، اس کے اوپر چوہری ذمہ داری ہے کہ وہ واقعی سفیر بھی ہے، سفارت خانے کا عملہ ہے، اس کے اوپر بھی چوہری ذمہ داری ہے۔ لیکن ایک عام مسلمان جب کسی ملک میں جاتا ہے، اپنے مذہب کا نمائندہ، اپنے ملک کا نمائندہ، اپنی ذات کا نمائندہ ہوتا ہے۔ اور ہمارا مذہب تو ہے ہی حسن سلوک کا لمبردار ہے۔ ہمارے مذہب میں تو مسلمان اور کافر کی کوئی تمیز نہیں ہے۔ ہمارا مذہب تو جانور کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ہمارے مذہب میں پیاسے کتے کو پانی پلانے پہ مغفرت ہو جاتی ہے، خارشی کتے کو نہلا دھلا کر تیل لگانے پہ ایک شرابی کی بخشش ہو جاتی ہے، زانیہ بدکارہ خاتون کی بخشش ہوتی ہے کتے کو پانی پلانے پر۔ ہمارا مذہب تو انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ جہنم میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو دیکھا جسے باندھا ہوا ہے اور بلی اسے نوچ رہی ہے۔ وجہ یہ بنی کہ اس نے ایک بلی کو دنیا میں باندھ کے رکھا تھا، وہ اسی طرح مر گئی، اللہ رب العزت نے اسے عذاب دیا اور اسے عذاب ہوا بلی کی وجہ سے۔ ہمارا مذہب تو یہ ہے، لیکن آج پوری دنیا میں لوگوں کو شکوہ ہے مسلمانوں سے۔ مسلمانوں سے کیا شکوہ ہے کہ مسلمان حقوق العباد کی پابندی نہیں کرتا۔ کس طرح سے؟ آپ لوگ مسلمانوں کے محلے میں گھر نہیں لینا چاہتے۔ نمبر ایک، یہ صفائی کا اہتمام نہیں کرتے۔ خدا را اگر آپ دیگر ممالک میں ہیں، آپ پہ دوہری ذمہ داری ہے۔ ہمارا مذہب تو صفائی کو دین کا ایک حصہ قرار دیتا ہے۔ صفائی کا اہتمام اپنی ذات میں، اپنی بات میں، اپنے گھر میں، اپنی گلی، اپنے محلے میں۔ دنیا تو آج وہاں پہنچ چکی ہے کہ سنگاپور میں ایک آدمی نے چوئنگم اپنی کھڑکی سے باہر پھینکی چبا کر، اسے $15,000 جرمانہ ہوا۔ تو سنگاپور آج دنیا میں ایک نام رکھتا ہے۔ اور سنگاپور وہ ہے کہ جب یہ ملیشیا سے آزاد ہو رہا تھا تو دنیا میں لوگ آزادی پہ جشن مناتے ہیں، سنگاپور میں ماتم تھا کہ ہم آزاد ہو کے کیا کریں گے، وہاں پینے کا پانی نہیں ہے، وہاں کھانے کو کچھ نہیں تھا، لیکن ان لوگوں نے محنت کی۔ آج دنیا کی ٹاپ کی قوموں میں اگر کوئی لوگ کھڑے ہیں تو وہ سنگاپور کے ہیں۔ صفائی ہمارے مذہب کا شعار تھا۔ دوسرے ملکوں میں آپ جائیں، بالخصوص صفائی کا اہتمام۔ مسلمانوں کے محلے میں لوگ گھر نہیں لیتے کہ یہ شور کرتے ہیں۔ آج دنیا کی قومیں ایسی بھی ہیں کہ اگر آپ ایک فلیٹ کے اندر رہتے ہیں، خوشی غمی آپ کی ہے، آپ اپنی خوشی غمی میں کسی کو ڈسٹرب نہیں کر سکتے۔ ہمارے ہاں تو رات 12 بجے تک فضاؤں میں پٹاخے ہی پھوٹتے رہتے ہیں، کسی بیمار، کسی صحت مند کا کوئی خیال نہیں ہے۔ رات کو فائرنگ ہوتی ہے، کیا جی میرے گھر کے اندر شادی ہے۔ خدا کے بندے، اگر تو شادی کسی کا دل توڑ کے کرے گا تو کیا تیری شادی تیرے لیے خوشی کا سامان ہوگی؟ تو اس لیے شور و شغب سے اجتناب، ہمارا مذہب ہمیں اس کا حکم دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے ملک میں ٹریفک کے قوانین ہیں، لیکن بے ہنگم ٹریفک ہے، اصول توڑے جاتے ہیں، اشارے توڑے جاتے ہیں۔ باہر کے ممالک میں ایسا نہیں ہے۔ 3,000 ریال جرمانہ ہے سعودیہ میں اگر کوئی آدمی اشارہ توڑتا ہے، 3,000 ریال۔ اور یہ 3,000 ریال میرا خیال ہے پاکستانی 1,00,000 روپیہ بنتا ہے۔ تو دنیا نے ترقی اس لیے کی ہے کہ انہوں نے اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کیا، ٹریفک کی قوانین کی پابندی کر کے مہذب شہری اور پاکستان کی عزت میں اضافہ کریں، اپنے ملک کی عزت میں اضافہ کریں۔ اسی طرح لوگ کہتے ہیں جی مسلمان وعدے کی پابندی نہیں کرتے، وعدہ توڑتے ہیں۔ وعدہ خلافی کبھی نہ کریں، آپ مسلمانوں کے نمائندے ہیں۔ وعدے کی پابندی، پڑوسیوں کی راحت کا خیال رکھیں، پڑوسی کافر ہو یا مسلمان ہو، ہمارے دین میں پڑوسی پڑوسی ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جناب جبریل علیہ السلام میرے پاس پڑوسیوں کے حقوق کی بات لے کر اتنی دفعہ آئے کہ مجھے لگا کہ اگلی بار آئیں گے کہیں گے پڑوسی کا وراثت میں بھی حصہ ہے، لیکن پڑوسی کا وراثت میں حصہ نہیں رکھا گیا، اس کے علاوہ پڑوسی کو تمام حقوق ہمارا مذہب اور ہمارا دین دیتا ہے۔ اور 8ویں نمبر پہ ظلم اور بدعہدی سے اجتناب کریں۔ ظلم اور بدعہدی کیا ہے؟ آپ کسی ملک میں ہیں، آپ کا معاہدہ ہے، معاہدہ کس بات کا ہے کہ یہ جو ویزا ہے یہ فلاں ڈیٹ سے فلاں ڈیٹ تک وہ حکومت آپ کو وہاں پر رہنے کی اجازت دے رہی ہے۔ ویزا ختم ہو گیا، آپ وہاں سے نہیں نکل رہے، تو یہ بدعہدی بھی ہے، یہ ظلم بھی ہے، اور جو آپ نے معاہدہ کیا تھا وہ اس معاہدے کی خلاف ورزی بھی ہے، جبکہ ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ لا دین لمن لا عہد لہ، اس کا دین مکمل نہیں ہے جس میں عہد اور معاہدے کی پاسداری نہیں ہے۔ ویزا ہے تو آپ
کسی بھی ملک میں رہیں، اور جب آپ کا ویزا ختم ہو جائے آپ وہاں سے آ کے نیا ویزا لگوائیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے، قانون کی خلاف ورزی ہے، شریعت کی خلاف ورزی ہے، ہمارے مذہب کی خلاف ورزی ہے۔ تو خلاصے کے طور پہ یہ جو 8 باتیں میں نے 2 نشستوں میں بیان کی ہیں، یہ میں پھر بیان کر دیتا ہوں۔ اور ہمارا ٹاپک یہ تھا کہ غیر مسلم ممالک میں مقیم مسلمانوں کے مسائل، ذمہ داریاں اور حل۔ سب سے پہلی چیز ہے دینی تعلیم کا مسئلہ ہے، اس کا حل بھی ہم نے بتایا، مسلمان محلوں کا قیام کیا جائے، اللہ والوں کے ساتھ تعلق رکھا جائے، دینی کتب کا مطالعہ کیا جائے، حرام مال سے اجتناب کیا جائے، گھروں میں قومی زبان کو زندہ کیا جائے، اور قومی زبان اور ملکی زبان کو اپنے بچوں کو بھولنے نہ دیا جائے، حسن سلوک سب کے ساتھ رکھا جائے، کفار کو اپنے حسن سلوک سے متاثر کریں، یہی ہمارا دین بھی کہتا ہے اور ہمارے نبی کا طریقہ بھی یہی ہے۔ اسی طرح ظلم اور بدعہدی سے اجتناب کریں۔ اللہ رب العزت ہمارے مسائل کو حل فرمائے، ہمیں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔